ایک بار کی بات ہے، بادلوں کے اوپر بسے ہوئے خوبصورت جادوئی ملک پرستان میں ایک نیک دل اور خوبصورت شہزادی رہتی تھی، شہزادی ریما۔ اس کی مسکان پھولوں کو مہکا دیتی اور اس کے قدموں سے راہگزر جگمگا اٹھتے۔ وہ فن مصوری سے بے حد محبت کرتی تھی، کیونکہ وہ کہتی تھی تصویر صرف آنکھ نہیں دیکھتی، دل بھی سنتا ہے۔ اس کا ایک خوبصورت مگر غرور بھرا دوست بھی تھا، جس کا نام تھا شہزادہ آرش۔ ایک دن شہزادی ریما اور شہزادہ آرش بادشاہی رنگوں کے عظیم مقابلے میں شریک ہونے آئے۔ وہ تماشائیوں میں بیٹھے، تبھی دربار میں خاموشی چھا گئی۔ چاندی کے رنگ کا لباس پہنے ہوئے ایک دلکش شہزادی میدان میں آئی۔ وہ تھی شہزادی ماریا، جس کے پاس ایک جادوئی برش تھا۔ اس نے برش گھمایا تو زمین پر سورج کا طلوع ہوتا ہوا منظر، چمکتی آبشار، اٹھتے پرندے، سب حقیقت جیسے نظارے ابھر آئے۔ تماشائیوں نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائی۔ شہزادہ آرش حیران ہوا۔ وہ فوراً شہزادی ماریا کے پاس گیا، اسے مبارکباد دی، اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا اور شہزادی ریما کو بھول گیا۔ شہزادی ریما کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے سر نہیں جھکایا۔ وہ اٹھی، میدان میں آئی اور بلند آواز میں کہا، میں شہزادی ماریا کو چیلنج دیتی ہوں کہ میں ان سے بھی بہتر تصویر بنا سکتی ہوں۔ سارا حال گونج اٹھا۔ شہزادی ریما نے اپنا جادوئی برش اٹھایا، لیکن کینوس پر ایک بگڑی ہوئی خوفناک بے رنگ تصویر ابھری۔ تماشائی سارے ہنسنے لگے۔ شہزادہ آرش نظریں چرانے لگا شہزادی ریما سے۔ شہزادی ماریا نے تنزیہ مسکراہٹ دی اور شہزادی ریما آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ تنہا رات کے سناٹے میں گھومتی رہی، دل میں صرف ایک ہی سوال تھا، کیا میں صرف ایک جادوئی برش کے بغیر کچھ نہیں؟ پھر اسے یاد آیا، جادو تصویر کو خوبصورت بنا سکتا ہے، مگر دل تصویر کو زندہ بناتا ہے۔ اگلی صبح وہ دور پہاڑوں کے پیچھے وادی فنون پہنچی۔ وہاں رہتا تھا ایک خاموش مگر عظیم مصور، استاد اذان۔ اس کے پاس جادو نہیں تھا مگر احساس تھا۔ وہ کہتا تھا تصویر ہاتھ سے نہیں دل سے بنتی ہے۔ شہزادی ریما نے سیکھنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے دن غلطیاں ہوئی، پھر ناکامیاں دیکھی، پھر مزاحمت ہوئی، پھر امید دیکھی اور پھر کمال کر دیا۔ وقت گزرا اور اس کی تصویروں میں زندگی آنے لگی۔ وہ صرف خوبصورت نہیں، بولتی ہوئی تصویریں بناتی تھی۔ ایک سال بعد پھر وہی مقابلے کا دن آیا۔ محل پھر سجایا گیا، تماشائی پھر بیٹھے اپنی نشستوں پہ۔ شہزادی ماریا بھی وہاں موجود تھی، شہزادہ آرش بھی وہاں موجود تھا، اور سب حیران تھے جب شہزادی ریما میدان میں اتری۔ پہلے شہزادی ماریا نے پینٹنگ بنائی، آسمانوں میں تیرتا ہوا جادوئی محل۔ سب نے داد دی، اٹھ کھڑے ہوئے تالیاں بجائی، لیکن وہ صرف 99 نمبر ہی حاصل کر پائی۔ پھر آئی شہزادی ریما۔ نہ اس نے سمندر بنایا، نہ اس نے پہاڑ بنایا، اس نے بنائی ایک لڑکی کی کہانی۔ بارش میں بھیگی ہوئی، شکستہ مگر کوشش کرتی ہوئی، رونقوں سے دور مگر امید کے قریب، اور اوپر کسی کا ہاتھ جو اسے گرنے نہیں دیتا۔ تصویر پر جادو تو نہیں تھا مگر جاندار تھی۔ تماشائی خاموش ہو گئے اور شہزادی ریما کو بھی صرف 99 نمبر ملے۔ شہزادی ماریا ہنس پڑی، تم میری برابری کرنے چلی تھی؟ یہی تمہارا کمال ہے۔ اچانک استاد اذان میدان میں آئے، برش اٹھایا اور دونوں تصویروں کو ساتھ ملا کر جادو اور احساس کا حسین ترین شاہکار بنا دیا۔ تماشائیوں نے تالیاں نہیں بجائی، وہ خاموش کھڑے رہے، کیونکہ کچھ تصویریں صرف دیکھی نہیں، محسوس کی جاتی ہیں۔ شہزادہ آرش بھاگتے ہوئے آیا اور نرم لہجے میں کہا، ریما میں غلط تھا، سوری، مجھے معاف کر دو۔ شہزادی ماریا غصے سے خاموش رہ گئی، لیکن شہزادی ریما نے صرف اتنا کہا، جو میرے اندھیرے میں ساتھ نہ دے وہ میرے اجالے کا حقدار نہیں۔ پھر وہ استاد اذان کی طرف بڑھی۔ استاد نے تاج نہیں ایک برش آگے بڑھایا، آؤ ریما، ایک نئی کہانی دل سے لکھتے ہیں۔ شہزادی ریما مسکرائی، اس نے برش پکڑا اور ہاں کہہ دی۔ شہزادہ آرش بس روتا رہ گیا، اور کہانی ختم نہیں ہوئی، اصل میں یہیں سے کہانی شروع ہوئی۔